یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ کی خدمت میں اسلام ورڈ پاور ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ خدا کے کلام سے برکات حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پاک روح کی نعمتوں کے حوالے سے۔ یہ دوسری ایپیسوڈ ہے جو پاک روح کی نعمتوں کے حوالے سے ہم سیکھیں گے۔ تو خداوند کے زندہ اور پوتر کلام میں سے پالوس رسول کا پہلا خط ہے کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب 4 آیت سے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، اور کسی کو روحوں کا امتیاز، اور کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں سیکھا حکمت کی نعمت کے حوالے سے۔ آج ہم گفتگو کریں گے علمیت کی جو نعمت ہے اس کے حوالے سے، ورڈ آف نالج کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ اس کو علمیت کی نعمت کہہ سکتے ہیں، علمیت کی نعمت، یا پھر آپ اس کو ورڈ آف نالج کہہ سکتے ہیں۔ تو جو علمیت کا لفظ ہے یہ علم سے ہے، علم سے علمیت ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عبرانی زبان میں جو یہاں پر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دعت یا دعت، علمیت کے لیے جو استعمال ہوا ہے۔ اور اس لفظ کی وسعت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس کے مختلف جو تراجم کیے گئے ہیں ان کو ہم دیکھیں۔ اس لفظ کی بھی بڑی وسیع وسعت ہے اور بڑے وسیع معنی رکھتا ہے یہ لفظ۔ تو میں چند میننگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس لفظ کی جو وسعت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ خروج کی کتاب اس کا 31واں باب، اس کی 3 آیت میں اس لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ علم کیا گیا ہے۔ خروج کی کتاب 31واں باب اور اس کی 3 آیت میں اس لفظ کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ ہے علم۔ پیدائش کی کتاب 2 باب اس کی 9ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ جو ہوا ہے وہ ہے پہچان۔ ہوسیہ کی کتاب اس کا 4 باب 6 آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ معرفت کیا گیا ہے۔ گنتی کی کتاب 24واں باب 16ویں آیت میں اسی لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ عرفان کیا گیا ہے۔ اور خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی رپیٹ پلیز، خروج کی کتاب 35واں باب 31ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ دانش کیا گیا ہے۔ تو یاد کیجئے عبرانی زبان کا لفظ دعت یا دعت، اس کے اتنے تراجم ہیں جس کا ترجمہ علمیت کیا گیا ہے، اور یہ علم سے ہے۔ اس کے میننگ ہے جاننا، واقف ہونا، کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز سے آگاہ ہونا۔ آپ کو کسی چیز کی پہچان ہو جائے، آپ کسی چیز کو جان جائیں، آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو علمیت جو ہے اس چیز کو پیش کرتی ہے۔ اور اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں،
انسانی علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ انسان اپنے علم سے، انسان اپنی سمجھ سے، اپنی خرد سے، اپنی ریسرچ سے چیزوں کو جانتا ہے، علمیت کا ان سے کوئی لنک نہیں ہے۔ اگر آپ کی اپنی ریسرچ ہے، آپ خود کو کوشش کی ہے، آپ نے خود ورک گردانی کی ہے، تو یہ علمیت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ علمیت جو ہے کہ خدا کے پاک روح کی نعمت ہے، اور خدا کے پاک روح کی وساطت سے آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں، اور ایسے ہے جیسے غیب کا علم آپ کو ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن روح القدس جو ہے آپ کے اندر کام کر رہا۔ اگر آپ کو علمیت کی نعمت آپ کے پاس ہے تو آپ اور بہت ساری چیزوں کو سمجھیں گے، اور ایسے ہی غیبی علم سے آپ جان سکیں گے، اور یہ پاک روح کی نعمت کی بدولت ہوگا، پاک روح کی نعمت کی وجہ سے ہوگا اگر آپ اس پر بات کریں گے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علمیت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں سے اور نئے عہد نامے میں سے دونوں میں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ الیشا نبی کی بات کیجئے۔ الیشا نبی، اس کے لیے آپ سلاطین کی کتاب کا حوالہ پڑھیں، اس کا 6 باب، اس کی 8ویں آیت سے 12ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، الیشا نبی کے حوالے سے، کہ اس کو یہ نعمت ملی تھی اور اس کے اندر کام کر رہی تھی، اور خدا کا پاک روح جو ہے اس کو بتا دیتا تھا۔ سلاطین کی دوسری کتاب ہے، اس کا 6 باب 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک لکھا ہے، اور شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑتا رہا، اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا، خبردار تو فلاں جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہیں۔ اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا، آدمی بھیجے اور وہاں سے اپنے آپ کو بچایا۔ اور یہ فقط 1 یا 2 بار ہی نہیں، اس بات کے سبب سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا، اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے، تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر شاہ جو ارام ہے وہ اپنی خلوت میں جو باتیں کرتا ہے، الیشا ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ خدا کا پاک روح اس کے اندر کام کرتا تھا، اور اس کو علمیت کی نعمت ملی تھی، تو اس کو پتہ چل جاتا تھا، پاک روح اس کو گائیڈ کرتا تھا، روح القدس جو ہے اس کو بتاتا تھا کہ ارامی جو ہیں فلاں طرف سے حملہ کرنے والے ہیں۔ یوں الیشا جو ہے وہ اسرائیلی بادشاہ کو الرٹ کر دیتا تھا۔ اور یہاں لکھا ہے یہ صرف 1 مرتبہ ہی نہیں ہوا بلکہ کئی مرتبہ ہوا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے الیشا اس بات کو سمجھ رہا تھا کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ اس کے اندر کام کر رہا تھا۔ خدا کا پاک روح جب اس کے اندر کام کر رہا تھا اسی لیے وہ سمجھ پاتا تھا کہ ارامی حملہ کرنے کو ہیں۔ تو ایک اور حوالہ ہے وہ میں پڑھوں گا نہیں وقت کو بچانے کی خاطر، وہ بھی الیشا کے حوالے سے ہے۔ سلاطین کی دوسری کتاب 5ویں باب کی 26ویں آیت ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اس کا نوکر جو جہازی ہے نمان کوڑی کے پیچھے جاتا ہے اور اس سے سونا اور چاندی اور کپڑے وہ لاتا ہے، تو جب واپس آتا ہے اپنے ڈیرے میں رکھ کے ہر چیز، تو الیشا پوچھتا ہے کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تو ادھر ہی تھا، کہیں گیا ہی نہیں ہے۔ تو الیشا جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ کیا یہ لینے کا وقت ہے؟ اور جب تو اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو کیا میرا دل تیرے ساتھ نہ تھا؟
اور خدا کے پاک روح نے اس کو بتایا کہ یہ اس شخص کے پیچھے گیا ہے لینے کے لیے، اس نے لالچ کیا ہے، تو ریزن یہ تھا کہ اس کے اندر خدا کا پاک روح کام کر رہا تھا، تو یہ اس کو ملی تھی علمیت کی نعمت، اس لیے اس کو علم ہو جاتا تھا، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتا تھا۔ تو پھر ایک اور بات ہم کریں گے گفتگو علمیت کی نعمت کے حوالے سے، وہ ہے کہ یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ جھیل میں بنسی ڈال۔ یہ آپ کو متی رسول کا انجیلی بیان 17واں باب 27ویں آیت میں مل جائے گا۔ جب وہ ٹیکس لینے والے آئے، نیم مسکال والے آئے، تو یسوع مسیح نے کہا جا جھیل میں بنسی ڈال، اور جو مچھلی سب سے پہلے آئے اس کے منہ میں مسکال ہے۔ تو مچھلی تو جھیل میں ہے اور مچھلی کے اندر مسکال ہے، لیکن یسوع مسیح کو علم تھا کہ جھیل میں مچھلی ہے اور مچھلی کے اندر مسکال ہے۔ تو یہ پاک روح کی علمیت کی نعمت جو ہے وہ ظاہر ہے، اور مسیح خداوند کے اندر یہ کام کر رہی ہے۔ اور آگے بڑھیں تو پھر جب نتنیل سے یسوع مسیح نے کہا، یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یوحنا رسول کا انجیلی بیان پہلا باب اس کی 47ویں آیت سے 50 آیت تک یہ ہوگا۔ جب وہ نتنیل اس کے پاس آیا تو یسوع مسیح نے کہا فی الحقیقت یہ اسرائیلی ہے اور اس میں مکر نہیں ہے۔ اس نے کہا خداوند تو مجھے کب سے جانتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ تو یاد کرو یہ علمیت کا کلام کا پروف ہے، یسوع مسیح علمیت سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ویسے یسوع مسیح وہاں سے گزرے نہیں ہیں، اور یسوع مسیح وہاں نہیں گئے اس کو دیکھنے کے لیے، بلکہ علمیت کے تھرو یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ تو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ مزید بات کریں تو سامری عورت کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں، یوحنا رسول کا انجیلی بیان 4 باب 18ویں آیت، تو یسوع مسیح نے اس کو بتایا کہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور اب چھٹا جس کے پاس تو ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ تو یہ بھی علمیت کی بات ہے، تو علمیت کی بات ہے، اور یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ 5 شوہر تو کر چکی ہے، جو چھٹا ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے جس کے تو پاس ہے۔ تو یہ علمیت کی نعمت کی بات ہے۔ میرے بھائی میری بہن، ہمیں پاک روح کی نعمتوں کی اشد ضرورت ہے۔ اگر علمیت کی نعمت تیرے اندر کام کر رہی ہے تو زبردست، پریز دا لارڈ۔ اگر نہیں تو تجھے اس کی ضرورت ہے، تو خدا سے دعا کر کہ پاک روح تجھے علمیت کی نعمت بخشے، تاکہ تو بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور خداوند کے نام کو جلال دے سکے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔